عمران خان نے پارٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت کی ہے. اگلے مرحلے میں قومی اسمبلی سے بھی ڈی سیٹ کیا جائے گا. ایک خاتون اینکر نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے. ان کے اوپر کامنٹ پاس کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے جو کہ ان کو قطعی طور پہ پسند نہیں آیا. یہ ضرور جہالت ہے. ضمانت کے حوالے سے جو حکم نامہ آیا ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پوری طرح چارج کرتا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ ریاست کے خلاف کارروائی کے اندر جو ہے ملوث تھے. پاکستان تحریک انصاف جناب الیکشن ہار گئی اور وہ بھی کے پی کے اندر. کپتان نے جناب استعفیٰ دے دیا. غیرت مند آدمی تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے 9 بجے آنا ہے، لیکن اب اس کے اندر دوبارہ ایک تبدیلی ہوگی. تبدیلیوں پہ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال اب یہ کتنے بجے یہ فیصلہ آنے والا ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. اور بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں، اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک خاتون اینکر نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک کامنٹ پاس کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے جو کہ ان کو قطعی طور پہ پسند نہیں آیا. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آخر یہ معاملہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، مخصوص نشستوں کا کیس. ایک تو پچھلے 2 دن سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے اب آ جائے گا. اس سلسلے میں فل کورٹ کا جو ہے وہ اجلاس بھی منعقد کیا گیا. مشاورت ہوئی ججز کے درمیان. پہلے یہ خبر آئی کہ جناب یہ جمعرات کو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے. پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب جمعے کو آئے گا، یعنی کہ آج، لیکن 9 بجے آئے گا. اور 3 رکنی ریگولر بینچ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا. لیکن اس کے بعد بلاخر رات گئے جو ہے وہ پھر ایک اور خبر آئی کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ 12 بجے آئے گا اور فل کورٹ یعنی کہ 13 رکنی پورا کا پورا جو کورٹ ہے، جو بینچ ہے، وہ ہی بیٹھے گا اور اس فیصلے کو اناؤنس کرے گا. تو اب یہ لیٹسٹ اپڈیٹ جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب یہی ہے کہ پورا بینچ جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھ رہا ہے اور 12 بجے جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے گا. کیا ڈیسیجن آتا ہے؟ آبویسلی گیسنگ گیم ہے. پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر گیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا، 7-6 ہوگا، 8-5 ہوگا، کیا ہوگا، وی ڈونٹ نو. تو لیٹس سی یہ فیصلہ کیا آتا ہے. لیکن کل رات کو جو ہے وہ ریڈ زون، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ریڈ زون کے اندر واقع ہے، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ان کے دستے جو ہیں وہاں پہ پہنچ گئے اور اس ایریا کی جو ہے وہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. ناکہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ کراؤڈ جو ہے، جو بھی لوگ وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسے جو ہے وہ سیکیور کیا جا سکے. لیٹس سی اب یہ رزلٹ کیا آتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے 7 روپے 12 پیسے تک اضافے کی حکومتی درخواست نیپرا نے جناب منظور کر لی ہے. ماہانہ 200 یونٹ تک کے والے جو گھریلو صارفین ہیں 3 ماہ کے لیے اس اضافے سے وہ انہیں مستثنا قرار دیا گیا ہے. نیپرا نے بجلی ٹیرف بڑھانے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے. گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک کا ہوگا. ٹیکسوں کو ملا کے سلیب کے حساب سے فی یونٹ ٹیرف کی قیمت بڑھ جائے گی. ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 3 روپے 95 پیسے جو ہے وہ برقرار ہے. اچھا، یہ جو 3 ماہ کا یہ جو ابھی تھوڑا سا گیپ چھوڑا گیا ہے، آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ ایک تو گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں بجلی کی کھپت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو شاید مومنٹریلی ان لوگوں کو یہ ریلیف تو ملے گا، لیکن جو ہائر سلیبس کے لوگ ہیں انہیں یہ ریلیف نہیں ملے گا. سو جو ہائر سلیبس میں لوگ یوز کر رہے ہیں بجلی، آپ بجلی کے جھٹکے کے لیے، بل کے جھٹکے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیے. اور دیگر افراد جو ہیں ان کو آبویسلی جب یہ گرمیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد ان کے ٹیرف بھی جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جناب نیپرا نے ڈان نے یہ رپورٹ کیا کہ نیپرا نے بجلی کے گھریلو صارفین پر 1000 روپے تک فکس چارجز لگانے کی منظوری دے دی ہے. نیپرا نے 1 جولائی 2024 سے فکس چارجز لگانے اور اضافے کی منظوری دے دی اور گھریلو کے علاوہ دیگر صارفین کے لیے فکس چارجز میں 184% تک اضافے بھی منظور کر لیا ہے. ماہانہ 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے پر گھریلو صارفین کے لیے 200 روپے، ماہانہ 401 سے 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے پر 400 روپے، ماہانہ 501 سے 600 یونٹ استعمال کرنے پر 600 روپے فکس چارجز عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس طرح 600 سے 700 یونٹ استعمال کرنے پر 800 اور ماہانہ 700 یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے پر 1000 روپے فکس چارجز جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے. نیپرا نے صنعتی صارفین کے لیے ماہانہ فکس چارجز 184% بڑھانے کی منظوری دے دی ہے اور اس کے بعد صنعتی صارفین کے لیے ماہانہ فکس چارجز 440 سے بڑھ کر 1250 روپے کر دیے جائیں گے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا جو ایک فیمیل اینکر ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہیں جناب ابسا کومل صاحبہ. ڈان نیوز کے اوپر وہ اپنا پروگرام کرتی ہیں. انہوں نے کل رات کو 10:30 بجے کے آس پاس بیسکلی یہ ایک ٹویٹ کیا
اور انہوں نے میں پورا ٹویٹ جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھتی ہیں کہ بینگ اے ووکل وومن اینڈ ان دا میڈیا آف آل پروفیشنز still frequently have to deal with absurd and sexist comments, mostly from colleagues, has started to make me lose hope in ever achieving gender equality in our society. The audacity of men is such that I was invited to a talk show where one panelist, who is also a famous reporter, said, "Today we will see a beauty contest on this show." While I did give him an appropriate response, I kept wondering how can men be so ignorant and tone deaf in this day and age. Days are not far when they will be disowned by their own daughters and isolated here or abroad, as modern day women know not to take this type of stupidity lightly. تو بیسکلی ابسا کومل صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی ٹاک شو میں گئی تھی اور وہاں پہ کوئی مشہور صحافی ہیں, انہوں نے جب یہ آئی ہیں وہاں پہ آ کے بیٹھی ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق, جب یہ بھی اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن میری خبر کے مطابق اس کے علاوہ ایک اور خاتون جو ہے وہ بھی اس شو میں شرکت کر رہی تھی. تو ادھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دیکھتے ہوئے کہ جناب آج تو یہاں پہ بیوٹی کانٹیسٹ ہونے لگا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے شدید احتجاج کیا کہ آپ جو ہے وہ کسی فیمیل کالیگ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا ریمارک کس طرح دے سکتے ہیں. اب مجھے پتہ ہے یہ صحافی کون ہے. یہ بیسکلی ایک 7 بجے کا ایک شو ہوتا ہے, پاکستان کے ٹاپ 2 چینلز میں سے ایک ہے, اس کے اندر یہ اس شو کے اندر بیٹھتے ہیں. تو حالیہ دنوں کے اندر, پچھلے چند مہینوں کے اندر ان کو کافی فیم ملا ہے اور کافی شوز کے اندر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ ریمارک جو ہے وہ دیا گیا. میں نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ابسا جو ہیں وہ ابھی خود چکے نام نہیں لے رہی, تو لیکن میں آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں, میرے اپنے سورسز سے جو ہے مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ یہ کون صاحب تھے, یہ کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ ریمارک جو ہے وہ دیا گیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ 2 مزید مرد سینئر صحافی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی ان کو جو ہے وہ ریمارک نہیں دیا, مطلب ان کو منع نہیں کیا گیا یا ان کو پن پوائنٹ نہیں کیا گیا کہ آپ کو اس قسم کا ریمارک نہیں دینا چاہیے. میرا دوبارہ یہ سوال ہے کہ اگر آپ کی کوئی بہن یا بیٹی یا بیگم اگر وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہو اور وہ اس طرح کسی دفتر میں کسی میٹنگ کے اندر جا کے بیٹھے, تو وہاں پہ جا کے کیا آپ کی بہن, آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی کا کالیگ اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ جناب آج تو یہاں پہ بیوٹی کانٹیسٹ ہونے لگا ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے کیا؟ اور اگر آپ کو یہ پتہ لگے تو آپ کے تن بدن میں کتنی آگ لگے گی. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی ایک چینل کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جی خواتین میں سے جو 95% ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں. تو جاہلیت جو ہے نا وہ میرے خیال میں جینڈر سے زیادہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے اپنے مائنڈ سیٹ سے. یہ مردوں میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہو سکتی ہے, خواتین میں بھی ہو سکتی ہے. مجھے ظاہری بات ہے میں کسی کو جج کرنے والا کوئی نہیں ہوں, لیکن کم از کم اس کو ضرور میں جہالت کہوں گا. یہ ضرور جہالت ہے اگر آپ کسی فیمیل کالیگ کے بارے میں جو ہے اس قسم کا آپ ریمارک پاس کریں کہ جناب یہاں تو آج لگ رہا ہے جیسے بیوٹی کانٹیسٹ جو ہے وہ ہونے لگا ہے. تو اچھا کیا میرے خیال میں ابسا کومل نے اس چیز کو پن پوائنٹ کر کے بالکل اچھا کیا کہ اپنا احتجاج جو ہے انہوں نے ریکارڈ کرایا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ڈالا کہ جناب یہ حرکت یہ نہیں ہونی چاہیے, کہ تاکہ جس نے یہ حرکت کی ہے اور جو باقی افراد وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے وہ آئندہ وہ بھی کوشش ہو اور ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا کامنٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو ایک واقعہ جو ہے وہ جناب یہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبوری ضمانت ان کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی ہے. جج خالد ارشد نے عمران خان کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا. اس میں کہا گیا کہ 2 سرکاری گواہوں نے بیان دیا کہ 7 مئی کو شام 5 بجے زمان پارک میں میٹنگ ہوئی جس میں پی ٹی آئی لیڈرشپ کے 15 لوگ موجود تھے. میٹنگ میں ہدایات دی گئیں کہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی قیادت میں ورکرز کو اکٹھا کیا جائے. اس میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن کے مطابق میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ گرفتاری پر فوجی تنصیبات سرکاری عمارتوں پر حملہ کر کے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے. اور 9 مئی کو اسلام آباد روانگی کے وقت عمران خان نے ویڈیو بیان دیا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو ملکی حالات سری لنکا کے جیسے ہوں گے. عدالت نے کہا کہ پروسیکیوشن نے عمران خان کے ویڈیو پیغامات کا ٹرانسکرپٹ عدالت میں جمع کرایا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کی منصوبہ بندی کی. عدالتی فیصلے کے مطابق عمران خان سے اشتعال انگیزی کے لیے بنائی گئی ویڈیو میں استعمال ہونے والے آلات برآمد ہوئے ہیں. درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن ان دلائل میں وزن نہیں. مجرمانہ سازش سے پرامن اجتماع بھی دہشت گردانہ بن جاتا ہے. اشتعال انگیز پیغام دینا اور اسے آگے پھیلا کر آرمی تنصیبات, جنا ہاؤس اور سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے.
عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار اس فیل سے اپنے قانون پر عمل درآمد کے بنیادی حقوق کھو بیٹھا ہے، کیونکہ عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے، نہ کہ اس کا جس نے پی ٹی آئی کی دیگر قیادت سے مل کر سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ضمانت سے ریلیٹڈ کیس تھا، یہ جو مین کیس ہے یہ وہ نہیں تھا، لیکن ضمانت کے حوالے سے جو حکم نامہ آیا ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پوری طرح اس کو چارج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے وہ ریاست کے خلاف کارروائی کے اندر جو ہے ملوث تھے۔ اب ظاہری بات ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ضمانت کے حوالے سے یہ رائے پائی جاتی ہے تو جو مین کیس چلے گا اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو ہے وہ کافی مشکلات میں آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل رات کو ایک اور خبر آئی اور وہ تھوڑی سی انکنفرمڈ ہے، میں اس لیے یہ پہلے یہ کوشچن دے دوں۔ جیو نے بیسکلی یہ رپورٹ کیا اور وہاں پہ غالباً حیدر شیرازی ہیں ان کے رپورٹر، انہوں نے یہ خبر دی کہ جی عمران خان نے شیخ افضل مروت کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کو پارٹی رہنماؤں نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، جس میں عمران خان نے پارٹی قیادت کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا اختیار دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے شیخ افضل مروت کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شیخ افضل مروت کو متنازع بیانات دینے کے بعد پارٹی نے شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ شیخ افضل مروت کی جانب سے شو کاز نوٹس کا جواب دیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی شیخ افضل مروت کی رکنیت معطل سے متعلق ہدایات سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا۔ رضوان غلزئی ہیں، ایکسپریس کے رپورٹر ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کی ہدایت پر شیخ افضل مروت کی پارٹی رکنیت معطل، اگلے مرحلے میں قومی اسمبلی سے بھی ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ تو وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں کہ اب ان سے ان کی سیٹ بھی جو ہے وہ ڈی سیٹ کروائی جائے گی۔ تو لیکن ابھی تک ظاہری بات ہے پی ٹی آئی نے اس کے اوپر جو ہے کوئی آفیشیل ورژن نہیں دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو آلریڈی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے، جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، وہ شیخ افضل مروت صاحب کے زیادہ فیور میں نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد یہ جو ریسنٹلی انہوں نے انٹرویو دیا تھا انگلینڈ کے اندر، وہاں پہ جہاں پہ وہ گئے ہوئے، تو اس انٹرویو کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کافی تنقید کا شیخ افضل مروت کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ایون دو اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ ایڈیٹڈ تھا۔ اچھا جی، ایک ہم نے سٹوری کے اوپر بات کرنی ہے جناب، اور وہ ہے ہنزا سے ریلیٹڈ، ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی۔ ششکن ایک ہوٹل ہے جس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر آئی تھی اور ویڈیوز آئی تھیں، ہم نے اس خبر کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ایک خاتون نے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس میں انہوں نے اس کی تفصیلات شیئر کی کہ جی کسی ہوٹل کی چھت کے اندر جو ہے ایسے ہولز دیکھے جا سکتے ہیں جہاں سے جو ہے وہ بیسکلی باتھ روم جو ہے وہ جو کمروں کے اندر باتھ روم ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا تھا۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے، اچھا ہوٹل جو ہے وہ سیل ہو چکا تھا، ہم نے اس کے اوپر ویلاگ بعد میں کیا تھا، تو ظاہری بات ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہمارا ویلاگ بہت دیکھا جاتا ہے، تو میرے یہ جو ویڈیو تھی یہ کافی زیادہ وائرل ہوئی۔ مجھ سے وہاں کی جو مقامی ہوٹل ایسوسیشن ہے ان کے چند عہدیداروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم بھی اپنے اس کے اوپر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا موقف بھی جو ہے وہ ویلاگ میں دیں۔ میں نے کہا جی بالکل، ہم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پارٹی کو جو ہے ہم کوریج نہ دیں، آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے۔ تو انہوں نے جو مجھے اطلاع دی ہے وہ میں اسی طرح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ انڈر کنسٹرکشن جگہ تھی اور یہاں پہ کوئی گروپ آ کے ٹھہرا ہوا تھا، کوئی بڑا گروپ تھا، کافی زیادہ بڑا گروپ، کوئی 120 لوگوں کا گروپ تھا اس ہوٹل میں آ کے ٹھہرا ہے، اور یہ جو پرٹیکولر کمرے تھے یہاں پہ انہوں نے کہا جی انہوں نے زبردستی ان کمروں میں ٹھہرنے کا کہا۔ میرے لیے ویسے حیرانگی کی بات ہے کہ زبردستی کوئی کس طرح آ کے کمرے لے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد ان کا کوئی پیسوں کا تنازع ہوا ہے، وہ پیسے پورے نہیں دینا چاہتے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا انہیں اس ہوٹل والوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے اپیرنٹلی الیجڈلی یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اوبیسلی میں کسی کی نیت کے اوپر جو ہے وہ میں شک نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، لیکن دو چار چیزیں ہیں۔ ایک مجھے جو پتہ لگا ہے وہ ایک ایف آئی آر بھی اس کی جو ہے وہ باقاعدہ کٹ چکی ہے، اس کی انکوائری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ہم نے جب ویلاگ کیا تھا اس سے کئی گھنٹے پہلے آلریڈی اس ہوٹل کو سیل کیا جا چکا ہوا تھا، تو یہ مت سمجھے گا کہ میں نے کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ کوئی اس طرح خبر پھیلائی کہ یہ ہوٹل کسی طرح سیل ہو جائے، میرے خبر شیئر کرنے سے بہت پہلے کا سیل ہو چکا ہوا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے ہمارا کسی طور پہ کسی مقصد نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کا نقصان ہو، اگر کوئی قصوروار ہے اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے، اگر ہوٹل والے قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر کسی نے ان کو پھنسایا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میں ذرا کلیئر کر دوں، گلگت بلتستان جو ہے نا، کیونکہ اس میں ایک یہ عنصر بھی تھا کہ جی ٹورزم اس سے بہت ڈسٹرب ہوگی، میں کبھی بھی گلگت بلتستان کی ٹورزم کو جو ہے وہ میں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرا اپنا دل جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کتنے سال آ کے یہاں پہ ٹورزم کی ہے، ہنزا میرے خیال میں اور کوئی نہیں، میں کم از کم 15 دفعہ تو میرے خیال میں آ چکا ہوں، اسکردو، گلگت، میں تو K2 بیس کیمپ تک جا چکا ہوں، تو میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات کی جائے۔ صرف جو لوگ قصوروار ہیں
ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر تو یہ پیسوں کا مسئلہ تھا اور اس کی وجہ سے ہوٹل والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر ہوٹل والے قصوروار ہیں تو ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے کہ یہ آپ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں اور ان کمروں کو آپ آکیوپائی کس طرح ہونے دے سکتے ہیں. اگر تو وہ کمرے آکیوپائی ہونے دیے گئے اور اس کے بعد بھی یہ فیسلٹی وہاں پہ موجود تھی کہ وہاں پہ اوپر سوراخ سے سارا کچھ نظر آ رہا تھا, تو وہ کمرے نہیں دینے چاہیے تھے. تو یہ دونوں رائے ہیں, ہم نے دونوں چیزیں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو مبارکباد دی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی جو ہے وہ پارٹی اپنی لانچ کی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا جی کنگریچولیشنز ٹو شاہد خاقان عباسی and مفتاح اسماعیل آن دا لانچ آف دیئر نیو پولیٹیکل پارٹی عوام پاکستان پارٹی. اٹ از اے گڈ اومن دیٹ اے نیو پولیٹیکل پارٹی ہیز بین لانچ آؤٹ سائڈ دا ڈومین آف دا ٹو پارٹیز فیملی پارٹیز. We wish the new political party members all the best in their endeavours. PM Imran Khan Saab also appreciated the launch of Awam Pakistan Party when we met him in Adiala jail earlier today. تو انہوں نے بھی جناب مبارکباد دی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جناب الیکشن ہار گئی اور وہ بھی کے پی کے اندر. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سیٹ وہ ہارے ہیں وہ سیٹ ان کے ہی کارکن کے پاس بیسکلی تھی. ایون دو وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہیں لڑا تھا, لڑ وہ آزاد حیثیت میں رہا تھا, لیکن بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا تھا. باجوڑ کا حلقہ ہے پی کے 22 اور یہاں پہ بیسکلی یہ سیٹ جو ہے وہ جو یہاں سے ان کے کارکن تھے وہ یہ الیکشن لڑے تھے. اور الیکشن لڑنے کا اور یہ بیسکلی جو کارکن جو یہ الیکشن لڑا تھا یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی 2 سیٹوں سے پہلے یہ الیکشن لڑا تھا ضمنی انتخاب میں, بعد دونوں ہی سیٹیں جیت گیا تھا. اس کے بعد اس نے قومی اسمبلی کی سیٹ اپنے پاس رکھی تھی, صوبائی اسمبلی کی سیٹ جو ہے اس نے ویکیٹ کی, تو وہاں پہ یہ ضمنی انتخاب ہوا. اب جب یہ ضمنی انتخاب ہوا تو بڑے کلوز کانٹیسٹ کے بعد اے این پی نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست دے دی. 11,926 ووٹ جو ہے وہ اے این پی کے رہنما نے لیے اور آزاد امیدوار نجیب اللہ خان نے 10,622 اور جماعت اسلامی کے عابد خان نے 10,593 ووٹ لے کر تیسرے نمبر کے اوپر ہوئے. سنی اتحاد کونسل کے راحت اللہ 7,146 نمبر کے ساتھ چوتھے نمبر کے اوپر آئے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ کتنا زیادہ ڈراپ ہو گیا اور پی ٹی آئی جو ہے یا سنی اتحاد کونسل یہ سیٹ جیتنے میں ناکام رہی. جماعت اسلامی نے جناب اپنا 12 جولائی کو اسلام آباد میں اعلان کردہ احتجاجی دھرنا جو ہے وہ فی الحال مؤخر کر دیا ہے. عاشورہ کی وجہ سے 26 جولائی تک جو ہے اسے مؤخر کیا گیا ہے اور علماء کرام کی اپیل پر اسلام آباد میں یہ دھرنا جو ہے وہ آج ہونا تھا, لیکن اب اسے مؤخر کر دیا گیا ہے اور اب یہ جو ہے وہ 26 جولائی کو جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ممبر پنجاب اسمبلی ہنا پرویز بٹ کو 3 سال کے لیے چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی تعینات کر دیا ہے. چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ جو ہے آج ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی اور اس وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ممبران میں ایم پی اے کنول پرویز چودھری, ایم پی اے شازیہ رضوان, ایم پی اے تاشکین صفدر اور ایم پی اے نیلم جبار چودھری جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. ہنا پرویز بٹ نے ایکچولی اس پہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کسی بھی خاتون کو کوئی بھی مسئلہ پریشانی یا کوئی بھی شکایت ہو تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی وزیر اعلیٰ کی رہنمائی میں مظلوم خواتین کی ہر ممکن مدد کر سکوں. مجھے پتہ لگا کہ عائشہ جہاں زیب جو اینکر پرسن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر جو تشدد ہوا تھا جس کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز ہوا تھا, ہنا پرویز بٹ نے ان سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا عائشہ جہاں زیب سے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ بھرپور مدد کرے گی انصاف آپ کو دلانے کے لیے. اچھا جی, کھیل کے میدان سے کچھ خبریں شامل کرنا چاہوں گا. ایک تو جناب T20 ورلڈ کپ میں خراب پرفارمنس کی وجہ سے سری لنکا کے کپتان نے جناب استعفیٰ دے دیا. غیرت مند آدمی تھا, استعفیٰ دے دیا اس نے. اور ونندر ہاسارنگا اسپنر جو ہے ان کو گزشتہ سال ہی T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا. انہوں نے 10 میچوں میں ٹیم کی قیادت کی. حالیہ T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا کی ٹیم صرف 1 میچ میں کامیاب ہو سکی اور گروپ مرحلے میں ہی وہ باہر ہو گئی تھی. ساڑھے اعلیٰ حال سی. تو سری لنکن کرکٹ بورڈ کے مطابق T20 کپتان نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ ان کا کپتانی سے دستبردار ہونا ٹیم کے بہترین مفاد میں ہے, جس سے انہیں بطور کھلاڑی اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کا موقع ملے گا. سری لنکن بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ ہاسارنگا بطور کھلاڑی ٹیم کا اہم حصہ رہیں گے, لیکن کپتانی سے جو ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اٹ ٹیکس گٹس ٹو ڈو دس فرینکلی اسپیکنگ. اب آپ کو خود بھی لگے کہ آپ نے اپ ٹو دا پاور پرفارم نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو خود بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے. ایک اچھی خبر آپ سے شیئر کرنی ہے پاکستان کے حوالے سے. ایشین پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ جناب, اس میں سہیل سسٹرز نے 12 میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے. جنوبی افریقہ میں جاری ایونٹ میں تینوں بہنوں نے تاریخ رقم کی
ٹوئنکل سہیل نے 84 کلو گرام کیٹیگری میں 4 سونے کے تمغے جیتے. دوسری 2 بہنوں سیبل اور ویڈورینکا انہوں نے 4 گولڈ میڈل جیتے, اور سیبل سہیل 52 اور ویڈورینکا سہیل نے 57 کلو گرام کیٹیگری میں حصہ لیا. اور پاور لفٹنگ فیڈریشن کے سیکرٹری راشد ملک کے مطابق تینوں بہنوں نے اسکواٹ, بینچ, ڈیڈ لفٹ اور مجموعی وزن میں گولڈ میڈل جیت کر ملکی پرچم جو ہے وہ بلند کیا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ خواتین کی سپورٹ سے جو ہے وہ جب اتنی اچھی کوئی خبر آتی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں جا کے اس طرح پرفارم کرتی ہیں, پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں. اللہ کرے اسی طرح ہی پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور پاکستان کا نام جو ہے اسی طرح ہی روشن کرتی رہیں. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے, مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اپیلیں ہیں ان کا کیا فیصلہ آتا ہے, تفصیل سے اس کی کوریج ہم کریں گے. دیکھنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.